السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی لائسنس برانچ جو ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ لائسنس برانچ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، اصل میں ہوا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، ہونے کیا جا رہا ہے، یہ سب تفصیلی طور پر بتائیں گے۔ ظریف، جیسا کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک اندھے نے کا کوئی لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اس اہلکار نے جس نے 30,000 روپے بٹورے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعی وہ اندھا تھا جو تو گاڑی کیسے چلائی؟ اس نے گاڑی نہیں چلائی تھی کہ گاڑی کسی اور نے چلائی؟ تو اس کی ذرا تفصیلات بتائیں نا ذرا۔ اور یار اندھے لنگڑے اس ملک میں سبھی چل رہے ہیں۔ اندھے لنگڑے کو اس ملک کے اندر جو ہے نا بس نہیں چلتا، یہ وزیر اعظم بنا دیں اندھوں کو، لنگڑوں کو، کسی کو صدر بنا دیں، کسی کو کیا کر دیں، لائسنس بنائے جی۔ اور اقرار الحسن نے جو پروگرام کیا اور وہ پروگرام بڑا فیمس بھی ہوا، اور اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہ جو اقرار الحسن کا پروگرام تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے کیونکہ وہ بیپر ان کا سنا اور جو ان کا دعویٰ ہے اقرار الحسن کا، تو یہ دعویٰ ہے کہ جی انہوں نے 30,000 روپے دے کے اندھے کا، جو پہلے خبر سامنے ہے کہ اندھے کا لائسنس بنا۔ میں بھی بڑا ہو گیا یار، اندھے کا لائسنس کیسے بن سکتا ہے؟ خبر یہ تھی کہ جی اندھے کا لائسنس بنا، نیچے پھر انہوں نے بتایا کہ جی ایک آنکھ سے اندھا۔ اچھا چلو جی، ایک آنکھ سے وہ بندہ ٹھیک تھا۔ اس بارے میں نے چیک کیا ہے، ٹریفک پولیس کے جو قوانین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص ایک آنکھ سے اندھا ہے اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے تو وہ گاڑی چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، رول یہ کہتے ہیں۔ اب وہ یوں کہ جو اصلہ لائسنس تھا وہ اندھے شخص کا، جہاں تک اقرار کا یہ الزام ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں، اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ پیسے کس نے پیسے لیے۔ تو پورے ملک میں ہر ڈپارٹمنٹ میں، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو پیسے لیے کا جو آپ سمجھ لیں کہ اقرار الحسن صاحب کراچی میں رہتے ہیں، تو سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ کراچی میں اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ تاجروں نے شکایات کی ہیں کہ یار یہاں پر جو مافیا ہے زمینوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کے ڈی ہے کیا، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، وہاں پر لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے سکینڈل ہیں وہاں پر۔ آج تک اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ جا کے انہوں نے کوئی ایسی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ کوئی فیکٹری میں کوئی دانا بنا رہا ہو، ملاوٹ بنا رہا ہو، تو ٹھیک دودھ ہے، بنا رہا ہو۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اقرار الحسن صاحب کا جو نام ہے، بڑا نام ہے، بے نقاب کرنے جاتے ہیں۔ تو واقعی ان کا پروگرام جو تھا اس میں دیکھا کہ، لیکن پولیس یہ موقف دیتی ہے کہ وہ اندھا نہیں تھا، وہ ایک آنکھ تھی اس کی۔ اب اس نے کیسے ایک آنکھ سے گاڑی چلا لی؟ تو گاڑی تو چل جاتی ہے، ہم نے تو کئی دیکھا ہے کہ ایک آنکھ سے لوگ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں۔ نہیں، ایک آنکھ والے کے لیے یہ تو اس کے لیے میڈیکلی اجازت لینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ان سے ٹریفک پولیس سے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعی اس طرح ہے کہ جس طرح وہ ٹریفک پولیس بتا رہی ہے ایک آنکھ سے وہ ٹھیک ہے، تو ایک آنکھ سے ٹھیک شخص کو لائسنس تو مل سکتا ہے، لیکن اس کی اپروول ٹریفک پولیس نہیں دیتی، وہ میڈیکلی اپروول لے کے آتا ہے اور پھر اس کا لائسنس بنتا ہے۔ یہاں وہ جو شخص گلاسز والا ہے اس کو ضرور ان کو پکڑنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ٹریفک پولیس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہیں اپنا اقرار الحسن ہے، ان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن ایک بڑے اینکر ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، انہیں تو اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے نا کہ ڈی چوک میں جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اس پہ تو وہ نہیں بول رہے۔ یار اتنا بڑا آپ کا نام ہے، آپ تحقیقات کریں، پروگرام کریں، گولیاں لوگوں کو لگی ہیں نہیں لگی، صرف آپ نے بھی آگے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹریفک والے پکڑ لیے دوسرے، مطلب میں کہتا ہوں ٹھیک کیا آپ نے، اس چیز کو بے نقاب کیا، ٹھیک کیا، لیکن ایک لیول ہوتا ہے نا، آپ یار اتنی ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ ان کو تو پہلے آپ کا ایک لیول ہے نا، آپ ان کو بھی یہ کر لیا آپ نے، اچھا کیا، آپ ذرا ان کو ہائی لائٹ کریں نا، گولیاں کس نے ماری، کیوں ماری، کیا معاملہ تھا۔ سی سی ٹی وی نکالیں اور بتائیں کہ میں بڑی سٹوری بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو نکالیں۔ تو یہ بھی کیا، پروگرام ٹھیک کیا، اور ٹریفک پولیس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو دھندے ہو رہے ہیں، اس طرح کے ایجنٹ جو ہیں وہ لائسنس بنوا رہے ہیں، تو ان کا بھی کلا کما کیا جائے۔ اور سرفراز ذرا کہ ایک اچھا انسان ہے، ایس ایس پی ٹریفک جو ہے وہ شخصیت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی ایک بہترین شخص ہے، لیکن ان کی ناک کے نیچے اس طرح کے جو واقعہ رپورٹ ہو رہے ہیں یہ بھی بڑے افسوسناک ہیں، اور سرفراز ورف صاحب کو سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور اپنا موقف دینا چاہیے۔ اگر جس طرح پولیس سے میری بات ہوئی تھی، اب سرفراز صاحب سے تو ڈائریکٹ اس طرح بات نہیں ہوئی، ٹریفک پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی
جو ہے وہ اقرار نے غلط بیانی کی ہے، وہ شخص اندھا نہیں تھا، ایک آنکھ سے تھا، انہوں نے اندھا چلایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریفک پولیس معاملے، وہ کہہ رہے ہیں گاڑی نہیں چلائی، کہتے اس بندے نے گاڑی بھی چلائی ہے، ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، چیزیں تو آپ شیئر کریں، اگر آپ ٹھیک ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے گاڑی بھی چلائی، اقرار کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، آپ کہتے ہیں وہ اندھا بھی نہیں تھا، ایک آنکھ سے وہ دیکھ رہا تھا، آپ کا یہ دعویٰ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرار کا دعویٰ آپ غلط کرتے ہیں کہ وہ شخص نہیں ہے، تو آپ میڈیا کو دیں، ہم اس کو چلائیں گے، اقرار ہو یا کوئی بھی ہو، ہم اس چیز کو چلانے کے پابند ہیں اگر کوئی حقائق ہیں تو۔ دوسرا یہ کہ اپنے سسٹم میں ٹریفک پولیس کو پہلے بہتری لانے، آپ پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم اقرار الحسن کو جو ہے ہم نوٹس بھیجیں گے۔ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اس طرح زیادتی ہوئی ہے، غلط چیز چلی ہے، تو آپ نوٹس بھیجیں ایف آئی اے کو، لیکن محض اس لیے کہ ایک صحافی کو دبانے کے لیے، چپ کرنے کے لیے نوٹس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں جینوئنلی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ ضرور نوٹس بھیجیں، ایف آئی اے کو دیں، جس طرح مرضی آپ جائیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صحافت کو دبانا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی کسی نے زیادتی کی ہے، نہ تو میں جو ہے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ نہ تو حد سے زیادہ جو آزادی جو ہوتی ہے آپ کے لیے، وہ حد سے زیادہ آزادی جو ہے وہ بہتر ہے، اور نہ ہی صحافت پہ قطعاً۔ صحافت کو ایک اپنے جو ہے وہ رولز ایتھکس ان کے مطابق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کسی کی بھی ماں بہن ایک کر دیں، کسی کی بھی پگڑی اتار دیں، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں خرابی ہو رہی ہے معاشرے میں، اس کو بے نقاب کرنا تو بڑا ضروری ہے۔ صحافت کی، صحافیوں کی ایک عام ذمہ داری۔ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ اب بالکل جی، صحافت میں آپ کا کام ہے کہ اس طرح کے اسکینڈل جو ہے اس کو بے نقاب کریں، لیکن پرائرٹی دیکھیں کہ کون سا اسکینڈل اس وقت سب سے اہم ہے عوام کے لیے کہ اس کو بے نقاب کیا جائے۔ تو اس وقت تو سب سے بڑا اسکینڈل جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ یار کیا ڈی چوک میں ہلاکتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ تو آپ اتنے بڑے اینکر ہیں، آپ سے یہی امید کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کے واقعہ جو ہے وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی تحقیقات کریں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کریں۔ اور ہمارے جیسے متی اللہ جان صاحب ہیں، وہ کتنے اہم، ان کو نہیں نظر آتا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں یا پھر یار میں آپ کو بتاؤں ایکسائز آفس میں کرپشن ہو رہی ہے، ہاں، ایکسائز آفس میں آپ جو کھولے جائے کرپشن ہو رہی ہے، ڈائریکٹر ایکسائز جو ہے CDA میں وہ ہو رہی ہے، ڈائریکٹر CDA میں ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے، میں جب سے میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی بندہ لگا ہوا ہے۔ کیوں بھائی ایک بندہ کیوں لگا ہوا، چینج نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ آپ جائیں CDA میں سی ڈی اے میں چلے جائیں، وہاں کھلا کرپشن ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کے ناک تلے جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ادھر چلے جائیں، رجسٹرار آفس چلے جائیں، سرکل رجسٹرار چلے جائیں، ہو رہی ہیں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں جی، کرپشن ہو رہی ہے، یہ ساری ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے، نظر آتا ہے ہمیں، جس حد تک ہم رپورٹ کر سکتے ہیں رپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک میں جو عوام کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، اس پہ بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال چیزوں کو سیدھا ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہم کام نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جی وہ کچھ دنوں بعد باقاعدہ سے ایک پریس کے سرفراز ولک صاحب آئی جی سے ملنے گئے، اور آئی جی صاحب جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آئی جی صاحب کہیں گے اقرار کے خلاف کارروائی کریں یا کیا مشورہ دیں گے، یا گول مول؟ دیکھیں جی، بنا تو لائسنس تو بنانا، کارروائی کریں یا نہ کریں کارروائی، لیکن لائسنس تو بنانا۔ اب وہ اندھے کا بنا ہے یا کانے کا بنا ہے تو بنا تو ہے نا، تو وہ یہ تو نہیں آپ جھٹلا سکتے کہ لائسنس نہیں بنا۔ لیکن وہ کانا جو ہے وہ ساری زندگی اسلام آباد پولیس سے لائسنس نہیں بنوا سکتا دوبارہ جو ہے نا، کیونکہ وہ ریڈ لسٹ ہو گیا ہے، چاہے اس کی آنکھ ایک بار دوبارہ ریپیئر بھی ہو جائے وہ نہیں بن سکتا۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور ظریف کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔